صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگو دوستو، برادری گرامی وقار، حضرت الافاضل حضرت علامہ مولانا جمیل احمد صاحب قادری، تحریک سنی دعوت اسلامی سے متعلق مبلغین کرام، سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم. آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف عرش الہی کے مسند نشین، شہریار علم تاجدار حرم و بہار شفاعت، معلم کائنات محسن انسانیت، دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، روحی فلاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرام و عقیدت میں درود شریف کی نظریں باباد بلند پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہو نہ جو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ جو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبھی شامادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مجھے جان کر بہت خوشی ہے کہ آج کا عظیم الشان اجلاس تقریباً کئی گھنٹوں سے سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں مدیح نبوی کے حوالے سے اور توصیف مصطفی کے حوالے سے جاری ہے. خدا کرے کہ ہمارا بیٹھنا قابل قبول ہو، اور یہاں سے ہم اٹھیں جب تو ہمارے دامان عقیدت میں ایمان و عمل کے پھول کھلے ہوئے ہوں، جو ہمارے زندگی کو ان تمام مسائل جس سے پوری امت مسلمہ اس وقت دوچار ہے، پروردگار عالم یوم میلاد کے صدقے ہم سب کی زندگیوں میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور امت مسلمہ ایک نئی کروٹوں سے اور ایک نئی جہت سے آشنا ہو. یہ میرے لیے نہایت ہی سعادت مندی کی بات ہے کہ میں اپنے استاد گرامی مفکر اسلام سماحت الشیخ صاحب الفضیلہ و سعادہ لسان العصر خطیب اعظم حضور سیدی علامہ اعظمی صاحب قبلہ مدد العالی کے حکم پر میں حاضر خدمت ہوں. میری حاضری کا مقصد تقریر کرنا نہیں، بلکہ ان سعادتوں کو، ان برکات و خیرات کو حاصل کرنا ہے جس کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کرے کہ ہمارا حاضر ہونا بھی قابل قبول ہو، اور ہم بھی یہاں سے اٹھیں تو بامراد ہو کے اٹھیں، اور ہم سب کا سینہ قوت عشق سے مالا مال ہو، اس یقین کے ساتھ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر بھی اس میں محمد سے اجالا کر دے. نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ایک نئے انقلاب لے کر وہ چلوگر ہوئے. ان کی تشریف آوری
نہ محض ایک قوم سے، ایک علاقہ، ایک شہر سے منسوب ہے، بلکہ ان کی تشریف آوری پوری کائنات انسانی کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے، ایک احسان عظیم ہے۔ جب وہ تشریف لائے، ساری کائنات کو عظمتوں کی خیرات میسر آئی، ہم اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکلے، ہمارا سینہ اللہ کے عرفان سے آباد ہو گیا، ہماری پیشانیاں جو پتھروں کے آگے، سنگریزوں کے آگے، سمندروں کے آگے، باطل خداؤں کے آگے، ستاروں کے آگے، سورج کی چمک اور چاند کی چاندی کے آگے جھک رہی تھی، نبی پاک کے احسان کرم کے نے ہماری پیشانیوں کو لذت سجدہ عطا فرمایا، اللہ کے احسان کرم پہ جھکا دیا، ہماری زبان ذکر الہی سے معطر ہو گئی، شاہراہ دل پر اللہ کی رحمتوں کے پھول کھلنے لگے۔ وہ نبی رحمت کے تشریف آوری کا وہ دن ہے جسے ہم اور آپ یوم میلاد کے نام سے جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ نئے انقلاب کے ساتھ چلوا گئے ہوئے جب آپ تشریف لائے تو وہ دن ربانی بادشاہت کے اعلان کا دن ہے۔ جس دن وہ تشریف لائے، ان کی تشریف آوری کا دن سلسلہ ترسیل رسل اور نزول صحف آسمانی کے اختتام کا دن ہے۔ ان کی تشریف آوری کا دن انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی عظمتوں کے حوالے سے ایک ایسا دن ہے جس دن کے توسل سے ہمیں نجات میسر آئی، بندگی میسر آئی، خدا کا قرب میسر آیا، جس کے ذریعے سے ہم نے اللہ کی معرفت حاصل کی اور انسان مقصد انسانیت سے آشنا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام۔ وہ تشریف لائے تو ساری انسانیت کو عظمتوں کی خیرات میسر آئی، ہم اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکلے۔ انسان نے اس بات کو محسوس کیا کہ خدا وحدہ لا شریک جس نے سارے آفاق و انفس کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارا مالک حقیقی ہے، مسجود حقیقی ہے، کائنات کے ہر ذرے پر اس کی عظمتوں کی پہرہ داری ہے۔ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کا دور، جو دور تھا آپ پڑھ چکے ہیں، وہ تاریک دور تھا، جہالتوں کا دور تھا، انارکی کا دور تھا، لایعنیت کا دور تھا، الٹریسی کا دور تھا۔ ایک بہت بڑا ریولوشن، ایک بہت بڑا انقلاب جو سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کے تشریف لائے، وہ یہ کہ ہمارے سینے کو علم کی روشنی عطا فرمائی۔ جہالت مرض لا علاج ہے، جب معاشرہ جاہل ہو تو وہاں بدنیتی بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے۔ جب معاشرہ جاہل ہو تو وہاں پھر انسان امن و امان سے رہ نہیں سکتا۔ بدعقیدگی جہالت کی زمین سے پیدا ہوتی ہے، انارکی جہالت کی زمین سے پیدا ہوتی ہے، بے ضمیری جہالت کی زمین سے پیدا ہوتی ہے، بدعقیدگی جہالت کی زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان اس وقت تک بے مقصد جیتا ہے جب تک کہ اس کے سینے میں علم اور عرفان نہ ہو۔ جب وہ اپنے منزل مراد کو پالے، اسے محسوس ہو جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو پھر وہ اسی طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے جو اسے کامیاب کرتے اور منزل سے آشنا کرتے۔ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی نظام رحمت کو لے کے جلوہ گر ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یقینی طور پر جس ماحول میں سرکار جلوہ گر ہوئے، آپ نے دیکھا اور محسوس کیا کہ بد اخلاقی وہاں عام تھی، ایک انسان کا قاتل تھا، پوری انسانی آبادی ہلاکت سے دوچار تھی، معمولی باتوں پہ رائیاں عام ہوتی تھی، تلواریں بے نیام ہوتی تھی۔ نبی برحق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی دعوت لے کر آئے، اخلاق حسنہ لے کے جلوہ گر ہوئے۔ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کا دور وہ دور ہے کہ جہاں پر ایک فاتح قوم مفتوح قوم کو تباہ و برباد کر دیا کرتی تھی، وہ فتح چاہے جہالت کی بنیاد پر ہو، قبائلی تفاخر کی بنیاد پر ہو، نسلوں کی بنیاد پر ہو، جو بھی فخر رہا ہو، جو بھی پرائڈ رہے ہوں ان کے، لیکن نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و شکست کے معیار کو بدل دیا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے اصحاب جانثار کے ساتھ، اپنے اصحاب وفا کے ساتھ حدود مکہ میں جب داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا
فاتح قوم جب داخل ہوتی ہے تو مفتوح قوم کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مغربی قوتوں نے عراق میں کیا کیا، افغانستان میں کیا کیا، غریب ممالک میں کیا کیا، موت برسائے گئے، دست و باب زنجیریں پہنائی گئی، انہیں بے عزت کیا گیا، معاشرے میں انہیں بے عزت کیا گیا، پورا معاشرہ پوری قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور اس طرح کی پھر دوبارہ معاش اور معیشت کی بنیاد پر اکنومیکل اسٹرینتھ کے ساتھ دوبارہ وہ قوم کھڑی نہ ہو سکے، جو اس وقت مغرب کا مد مقابل مشرق کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے، پوری دنیا آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح کہ آج عرب ورلڈ اپنے تمام ریسورسز کے باوجود، پیٹرول ڈالر کے باوجود، اپنی تمام تر طاقت کے باوجود، اپنے تمام تر سورسز کے باوجود معاشی حالات سے، معاشرتی حالات سے، اکنومیکل وے میں جو تباہی سے دوچار ہے، غالباً یہی صورتحال اس دور میں بھی تھی۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کے تشریف لے گئے تو فاتح قوم کا حال یہ تھا کہ وہ یا تو تکبر یا انتقام، دونوں میں وہ قوم پاگل جنون کی کیفیت رہتی تھی۔ چاہے فاتح قوم جب فتحیابی مکمل طور پر اسے حاصل ہو جائے تو ایسے عالم میں اس کے بعد دو چیزیں ہوتی تھی، ایک تکبر اور ایک انتقام۔ تکبر جنون کے عالم میں، انتقام کے عالم میں پوری قوم کو تباہ کرتی تھی۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کے آپ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے پیشانیاں عز و نیاز کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ آپ نے قاتلوں کو معاف کر دیا، ان جرائم پیشہ افراد کو معاف کر دیا۔ وہ لوگ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ جو تھے، جو خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے مجبور کیا اللہ کے رسول کو کہ وہ مکہ المکرمہ سے باہر نکل جائیں، مجبور کیا انہیں سوشل بائیکاٹ پر، نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سامنے یہ لائے گئے اور نبی پاک نے رحمتوں کی برسات فرمائی اور انہیں معاف کر دیا، اور کہا لا تصریب علیکم اليوم فاذهبوا واذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم کے سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، تم سے انتقام کی باتیں نہ کی جائے گی، تم سب اللہ کی رحمتوں میں ہو۔ تو تاریخ یہ کہتی تقریباً 17 ایسے افراد تھے کم و بیش جس نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز معاف فرما دیا۔ یہ ترحم کا نظام لے کر آئے، یہ رحمتوں کا نظام لے کر آئے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت عالم بن کے جربگر ہوئے تھے۔ ان کی رحمت کا حال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے فتح مکہ کے دن وہ امان یاب ہے۔ اور صحابہ یہ کہتے ہیں نبی رحمت کے انکسار کا حال یہ تھا کہ آپ نے کعبۃ اللہ کے آگے سجدہ کیا، اور سجدے کی یہ کیفیت تھی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے نبی کا پہلا سجدہ ہے یا پھر آخری سجدہ ہے۔ یہ کیفیت ہے خدا کی بارگاہ میں۔ میں عرض کر رہا تھا اسی موقع سے ایک اور بات بھی یہ سامنے آئی کہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع سے جب آپ نے عمرے کا قصد فرمایا تو آپ کو پتہ ہے کہ روک دیے گئے تھے۔ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز عثمان بن طلحہ سے کہا تھا، جن کے پاس کعبۃ اللہ کی کلید اور چابی تھی، کہ عثمان بن طلحہ ہمیں یہ چابی دے دو، ہم کعبۃ اللہ کے آگے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اس کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، آپ عمرہ کیے بغیر یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ کے فلسفے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یک طرفہ ورگے آپ نے اگریمنٹ کیا، لیکن خدا کی مشیت، خدا کی رحمت گواہ ہے اس بات پر کہ وہ اگریمنٹ اور وہ معاہدہ اور وہ صلح درست فتح مکہ کا باب اول تھا۔ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز عثمان بن طلحہ سے کہا کہ چابی دے دو، ہم طواف کرنا چاہتے ہیں، کعبۃ اللہ کی چابی دے دو اور ہم طواف کرنا چاہتے ہیں۔ عثمان بن طلحہ صفیبہ نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں آپ کو چابی نہیں دیں گے۔ یہاں دوسرے افراد جو قواعد قریش سے متعلق ہیں، جو مکہ کے رہنے والے ہیں، چاہے ان کا حال جو بھی رہا ہو، وہ طواف کر سکتے ہیں، یہاں صحابی طواف کر سکتے ہیں، ستارہ پرست طواف کر سکتے ہیں، یہاں بتوں کو پوجنے والے طواف کر سکتے ہیں، مگر آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلال نبوت اب بات کر رہی تھی، مستقبل کو دیکھنے والا پیغمبر یہ بول رہا تھا یہ کہ اے عثمان بن طلحہ سنو، اے وقت آئے گا کہ کعبۃ اللہ کی چابی میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو مستقبل کو دیکھنے والا ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو غیبداں پیغمبر ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو تصویر کائنات کا چشمہ سیار ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو مستقبل کو دیکھنے والا ہو، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو غیب کے پردوں میں چھپے ہوئے حقائق کا ادراک کر سکتا ہو۔ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ وقت بڑا قریب ہے، ایک روز چابی ہمارے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ فاتح مکہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فتح مکہ انہیں اللہ نے عطا فرمائی، فاتح مکہ بن کے نبی تشریف لے گئے۔ آپ کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی۔ حضرت علی متمنی تھی کہ شاید یہ چابی مجھے ملے، حضرت عباس متمنی تھے شاید زمزم پلانے کی ذمہ داری میرے ساتھ ہے، یہ مجھے مل جائے۔
اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں، انہیں بلا کے لے آؤ۔ اندازہ کریں حضرت عثمان بن طلحہ ہاتھ باندھے نبی کے سامنے کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں عثمان بن طلحہ نے یہ سمجھا کہ شاید آج کا دن میرے لیے انتقام کا دن ہوگا، آج مجھے سزا دی جائے گی، اس لیے کہ ہم نے آج سے پہلے گستاخی کی تھی کہ ہمیں حضور کو چابی نہیں دی تھی، چابی مانگنے کے بعد ہو سکتا ہے مجھ سے انتقام لیا جائے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان بن طلحہ تمہارے دل کی کیفیات کو میں محسوس کر رہا ہوں، نہیں ایام جاہلیہ کے رسوم دہرائے نہیں جائیں گے، لو چابی لو یہ تمہارے پاس رہے گی اور تم کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے رہو۔ یاد ہے تمہیں؟ حضور نے فرمایا یاد ہے تمہیں میں نے کہا تھا اس سے پہلے یہ چابی ایک روز ہمارے پاس ہوگی، میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا، وہ چابی ہمارے پاس ہے، اسے تم رکھو اور قیامت کے صبح تک کوئی تم سے ظالم کے علاوہ تم سے کوئی اور چھین نہیں سکتا، اپنے پاس اسے رکھو۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان بن طلحہ ایمان لے آئے، اور پھر اس نظم و ضبط کا یہ حال تھا کہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر، اس دعوت رحمت پر بے شمار لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئے۔ اس میں اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں، اس میں ابو سفیان بھی ہیں، ان کی بیوی بھی ہے، اور حبشی جس نے کہ حضرت حمزہ کا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا وہ بھی ہے، اور بھی بے شمار ایسے افراد ہیں۔ بہت بڑا شاعر ہے عرب کا جو وہ بھی ایمان لے کر آئے، حضرت زہیر کعب بن زہیر بہت بڑے شاعر تھے عرب کے، وہ بات بھی ایمان لے کر آئے، جو ایمان لانے سے پہلے فتح مکہ سے پہلے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مذاق اڑایا کرتے تھے، مگر جب انہوں نے نبی کی تلاوت سنی، قرآن پاک کی آیت کریمہ کا جائزہ لیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جب آپ نے اسے پڑھا تو کعب بن زہیر پکار اٹھے۔ اس قدر اتنی فصاحت ہے اس کلام میں، اتنی بلاغت ہے اس کلام میں، اس قدر نظم ہے اس کلام میں، اتنا تسلسل اس کلام میں، اتنی معرفت ہے اس کلام میں، یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، کسی بندے کی زبان نہیں ہو سکتی، اور وہ ایمان لے آئے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں آقا جلوہ گر ہوئے۔ انگریز مفکر ہے کارلائل یہ کہتا ہے کہ پروفٹ محمد واز بورن ود ان دی لائٹ آف ہسٹری، مسلمانوں کے پیغمبر تاریخ کی روشنی میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، تاریخ کی روشنی میں پیدا ہوئے ہیں، کہ تاریخ کی روشنی سے مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس تاریخ ہو، اور تاریخ کی روشنی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ تشریف لائے تو سارے حقائق جلوہ گر ہوئے، معرفت الہی ہمیں میسر آئی، علم کا دروازہ ہم پہ کھولا گیا۔ یا رسول اللہ تم سے کھلا باب وجود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ غایت و علت سبب، بحر جہاں تم ہو سب، تم سے بنا تم بنا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ آپ مقصود کائنات ہیں، آپ مطلوب کائنات ہیں، آپ علت کائنات ہیں، آپ سبب کائنات ہیں، آپ بنائے کائنات ہیں۔ غالباً اقبال نے یہی بات کہی تھی کہ خیبہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ خیبہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ نام مصطفیٰ سے بنائے کائنات کھڑی ہے، دیوار کائنات، فصیل کائنات کھڑی ہے، اور سرور کائنات کی رحمتوں کا اجالا ہر طرف موجود ہے۔ کائنات آفاق و انفس کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے خالی ہو، اس لیے کہ رحمت کے معنی ہی زندگی کے ہیں، رحمت کے معنی ہی حیات کے ہیں، رحمت کے معنی ہی بخشش کے ہیں۔ جہاں رحمت ہوگی وہاں بخشش ہوگی، جہاں رحمت ہوگی وہاں نجات ہوگی، جہاں رحمت ہوگی وہاں سویرا ہوگا، جہاں رحمت ہوگی وہاں کامیابی ہوگی۔ نبی پاک سرور عالم رحمت للعالمین بن کر آئے، خداوند قدوس جل مجدہ کریم وہ رب العالمین ہے، وہ عالمین کا رب ہے، عالم کا عالمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں مصطفیٰ کی رحمتیں موجود ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، وہ رحمتوں کی چاند ہیں۔ آپ نے دیکھا اور محسوس کیا اس عالم ایجاد میں، اس عالم کون مقام میں، اس عالم ایجاد میں، اس پوری یونیورس میں، اس پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی روشنی ہے وہاں مصطفیٰ پیارے کی رحمتیں موجود ہیں، وہاں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم موجود ہے، وہاں ان کی رحمت موجود ہے۔ کائنات باقی ہے اس لیے کہ رحمت ہے، رحمت کے بغیر کائنات کا وجود ممکن نہیں ہے۔ سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، کوئی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، کوئی ہے جو نظام کائنات کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جو کائنات کے فصیل کو پناہ دیے ہوئے ہے، کوئی ہے جو پوری یونیورس کو سنبھالے ہوئے ہے،
اور اس یقین کے ساتھ کہ میرے آقا اگر آپ تشریف نہ لائے ہوتے تو چاند کی چاندی نہ ہوتی، اخلاق کی جوانی نہ ہوتی، پھولوں کا تبسم نہ ہوتا، دریاؤں کا بہاؤ نہ ہوتا، دریاؤں کا بہاؤ نہ ہوتا، افق کے چہرے پر سرخی نہ ہوتی، اور چمن دہر میں کلیاں متبسم نہ ہوتی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، میرے آقا سب کچھ آپ کے لیے ہے، چاند کی چاندنی آپ کے لیے ہے، اخلاق کی جوانی آپ کے لیے ہے، پھولوں کا تبسم آپ کے لیے ہے، دریاؤں کا بہاؤ آپ کے لیے ہے، سمندر کی طغیانی آپ کے لیے ہے، آفاق و رفوس آپ کے لیے ہے، شرق و غرب آپ کے لیے ہے، لوح و قلم آپ کے لیے ہے، خشک و تر آپ کے لیے ہے، اور کا صبح قیامت تک بلکہ اس کے بعد بھی ازل سے ابد تک مصطفیٰ کے چرچے زندہ رہیں گے اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور وہی قرآن پاک کا محافظ حقیقی ہے، وہی قرآن پاک کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، کتنے تاکیدات اس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ جو لوگ عربی گرامر کو سمجھتے ہیں، جو فصاحت و بلاغت کو جانتے ہیں، جو قرآن پاک کی معنویت کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، انہیں اس لذت آیت قرآن پاک کی اس مقدس آیت کی لذت کو آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ لذت زبان، لذت فکر و فن، لذت بلاغت، لذت سماعت، لذت معنویت، اور اس قدر یہ عبارت موقت ہے، کس قدر فورس ہے اس کے اندر۔ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر کو معرفہ استعمال کیا گیا ہے۔ ذکر سے مراد اللہ رب العزت کا ذکر بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، قرآن پاک ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک ہے کیا؟ قرآن پاک الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک حمد الہی ہے، حمد الہی بھی ہے اور نعت رسول بھی ہے۔ قرآن پاک الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک یہ حمد الہی بھی ہے اور نعت رسول بھی ہے۔ ہم نے قرآن ہی سے مصطفیٰ کی مدح سیکھی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ مدحت نبی نہیں تو اور کیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ مدحت نبی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ مدحت نبی نہیں تو اور کیا ہے، نبی کی تعریف نہیں تو اور کیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، یہ نبی کی تعریف ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ نبی کی تعریف ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ نبی کی تعریف ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ نبی کی تعریف ہے۔ یاسین نبی کی تعریف ہے۔ طٰہٰ نبی کی تعریف ہے۔ واللیل اذا سجی نبی کی تعریف ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی نبی کی تعریف ہے۔ واللیل نبی کی تعریف ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ نبی کی تعریف ہے۔ یہ الرحمن علم القرآن، یہ نبی کی تعریف ہے۔ ہم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ نبی کی تعریف ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ نبی کی تعریف ہے۔ الم نشرح لک صدرک، یہ نبی کی تعریف ہے۔ یہ تمام توصیف پیغمبر کو ہم نے سیکھا ہے قرآن پاک سے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک حمد الہی بھی ہے اور نعت رسول بھی ہے۔ حمد الہی قیامت کے صبح تک باقی رہے گا، ازل سے ابد تک خدا کی تعریف باقی رہے گی۔ وہ قرآن پاک جو ضامن اس بات کا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کے تمام صفات ازل سے ابد تک ہیں، اسی طرح نعت رسول بھی قرآن پاک میں ہے۔ جب قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری رب کریم نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھی ہے تو پھر اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نعت رسول بھی قیامت کی صبح باقی رہے گی، ملت پیغمبر بھی باقی رہے گی، نبی کی تعریف و توصیف بھی باقی رہے گی۔ خداوند قدوس وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تذکر رسول ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بندوں کا درود یہ ہے کہ اپنے نبی کی بارگاہ میں وہ طلب رحمت کر رہے ہیں، اور اللہ کا درود و سلام یہ ہے کہ اپنے نبی پر وہ رحمت نازل فرما رہا ہے۔ یہ ازل سے لے کر ابد تک ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں حمد الہی بھی ہے اور نعت رسول بھی۔ اگر حمد الہی ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک باقی رہے گا تو ٹھیک اسی طرح نعت رسول ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک باقی رہے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق بنا کر بھیجے گئے۔ ان کی حیات طیبہ کا ایک گوشہ ہمارے لیے نہایت ہی کامیابیوں کی ضامن ہے۔ انگریز مفکر پروفیسر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جو کتاب لکھی آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا،
دی 100 سے جو کتاب لکھی ہے، سب جانتے ہیں اس بات کو کہ پروفیسر مائیکل ہارٹ جو تھا وہ عیسائی تھا، مذہبی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے وہ بہت بڑا فلسفی تھا اور سائنسداں تھا۔ ہم لوگ اس کو اس لیے کوٹ کرتے ہیں آج کے زبان میں کہ جو ہمارے ینگسٹر ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ ان تمام کتابوں کو آج کل پڑھ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ پروفیسر مائیکل ہارٹ کی بات جو کہ مذہبی اعتبار سے وہ عیسائی ہے اور ذہنی اعتبار سے فلسفی ہے اور سائنسداں ہے، اس نے جو کتاب لکھی دی 100 کتاب، اس نے سب سے پہلے صفحہ پر اس نے نہیں عیسائی ہونے کے حیثیت سے نہیں اس نے حضرت عیسیٰ کے تذکرے کو مقدم کیا ہے اور حضرت عیسیٰ کے اوصاف و کمالات بیان کیے ہیں، بلکہ اس نے معذرت ظاہر کی ہے، کہا کہ حضرت عیسیٰ کے تذکرے کو میں نے مقدم اس لیے نہیں کیا کہ ہم عیسائی ہونے کے حیثیت سے we don't know whether Jesus was born or not۔ وہ کہتا ہے کہ عیسائی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے یا پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس نے سرے سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمارے پاس نالج نہیں ہے، نہ ان کے معجزات ہمارے پاس محفوظ ہیں، نہ ان کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے، نہ ان کی زندگی کے دار و عمل ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ جانا ہے وہ قرآن کے ذریعے ہی جانا ہے۔ اس کے بعد وہ آگے کہتا ہے کہ Prophet Muhammad was born within the light, the person who was supremely successful on both religious and secular levels۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کا حال یہ ہے کہ جو ہر اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے جسے ساری کائنات کو متاثر کیا ہے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر جناب گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ پروفیسر مائیکل ہارٹ نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ان کے معجزات محفوظ نہیں ہیں، ان کی سیرت پاک محفوظ نہیں ہے، ان کا لایا ہوا نظام عمل محفوظ نہیں ہے، مگر مسلمانوں کے پیغمبر کی تاریخی زندگی جو ہم پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کے وفات تک، ان کے وفات ظاہر تک تمام تر کیفیات محفوظ ہیں، ان کی ہجرتوں کے واقعات، ان کے سفر کے واقعات، ان کے خلوتوں کے واقعات، ان کے جلوتوں کے واقعات، ان کے درس کے واقعات، ان کے غزوات کے واقعات اور ان کی زندگیوں کے تمام تر کمالات و اوصاف کو ان کے مقدس جانثار صحابہ نے محفوظ کر لیا ہے۔ کسی مذہب کے حوالے سے جاننا ہو کہ وہ مذہب کس قدر عظیم ہے تو اسے دیکھو کہ اس کی زندگی کے تمام تر اوصاف کن موضوعات پہ مشتمل ہیں، تو پروفیسر مائیکل ہارٹ یہ کہتا ہے ہم نے جب اسلام کا مطالعہ کیا اور دیکھا اور پڑھا اور محسوس کیا تو قرآن پاک کی عظمت کو تم جھٹلا نہیں سکتے، نہیں پیغمبر گرامی وقار کی عظمت کو، اس لیے کہ جو نبی جس کتاب کو لے کر جلوہ گر ہوئے ہیں وہ کتاب بہت عظیم ہے، جس کتاب میں دنیا کے تمام تر سائنسی موضوعات کو، علمی فکری موضوعات کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، اور جس انداز میں جو فریزنگ قرآن پاک استعمال کیے اس کے بعد پروفیسر مائیکل ہارٹ نے تحقیق کی ہے، اس نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی عظمت کا اندازہ کرے، اس قدر فصیح و بلیغ یہ کتاب ہے۔ جب کسی آیت کریمہ میں قرآن پاک کے بے شمار ایسی صورتیں ہیں جہاں ایک جیسے فریز، ایک جیسے الفاظ اور مترنم الفاظ کا استعمال کیا گیا، یعنی کہ بہت ساری جمع کے صیغے استعمال کیے گئے، اور کبھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے سے بہت ہی مماثل ہیں۔ پروفیسر مائیکل ہارٹ نے تشبیہات دی ہیں، وہ کہا انٹروڈکشن آف ہولی قرآن کو آپ جائے، قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ انٹروڈکشن آف ہولی قرآن ہے، مکمل قرآن پاک میں جو کچھ تفصیلات کے ساتھ ہیں سورہ فاتحہ میں اس کو جو ہے وہ اجمال کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بریفلی اسے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کی ربوبیت کے تفصیلی تذکرے ہیں، سورہ فاتحہ میں اجمال بیان کیا گیا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کاملہ کا تذکرہ سورہ فاتحہ میں اجمالاً بیان کیا گیا ہے۔ دنیا فانی ہے، باقی نہیں ہے، دنیا فانی ہو جائے گی اور قیامت کے دن کا مالک خدا کی ذات ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کی تفصیل نہیں، اس کا اجمال بیان کیا گیا سورہ فاتحہ میں، اور خدا آگے کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کیا آپ اندازہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک یہ بتاتا ہے اپنے پڑھنے والوں سے اور اپنے ماننے والوں سے کہ اندھیری راتوں کا مسافر نہ بنو، علم کی روشنی پیدا کرو، گمراہوں سے دور رہو، ولا تعلیم استعمال کیا ہے قرآن پاک نے، اور گمراہوں سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ گمراہ وہ ہوتا ہے جو جاہل ہو، گمراہ وہ ہوتا ہے جو ایریگنٹ ہو، گمراہ وہ ہوتا ہے جو الٹریٹ ہو۔ اس کے بعد پروفیسر مائیکل ہارٹ آگے لکھتا ہے کہ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ وہ کس قدر جمع کے صیغے کو استعمال کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عالمین وہاں تھا اور آخر میں جو صیغہ استعمال کیا گیا جمع کا وہ بھی تعلیل استعمال کیا گیا ہے، کس قدر خوبصورت فریز کا استعمال ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے سورہ رحمان کو آپ دیکھیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان الشمس والقمر والسبحان، یہ تمام جو صیغے استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی آخر میں نون ہے۔ اس کے بعد آگے جا کر وہ کہتا ہے اس طرح اور بہت ساری ایسی صورتیں قرآن پاک میں ملتی ہیں
جسے قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ ہوتا ہے، اور جس کے پڑھنے کے بعد قرآن پاک نے جو خبر دی ہے وہ مخبر صادق خداوند قدوس کے رب اور کہہ ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انه علی رجعہ لقادر۔ یہ جو انداز ہے قرآن پاک کا کہ زمین و آسمان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے، کیا کیفیات ہے، انسان کی بایولوجیکل کیفیات کیا ہے، قرآن پاک نے اسے بیان کیا ہے۔ میں اس کرنا چاہوں گا وہ مسلمان جو قرآن پاک کا پڑھنے والا ہے، وہ مسلمان جو 5 وقت قرآن پاک کی تلاوت نمازوں میں کر رہا ہے، وہ مسلمان جس نے قرآن پاک کو باضابطہ طور پر مدرسوں میں پڑھا ہے، اس کی کیفیت کا اندازہ کریں کہ آج قرآن پاک کے دامن کرم سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا ہے، ہماری سیوں سے اپنی قرآن رخصت ہو چکی ہے۔ ہم جس قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک نے جس جہاں آنی اور جہاں پینے کی دعوت ہمیں دی ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ اور اندازہ کریں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ لوگوں زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں پروردگار عالم کی حکمتیں ہیں، لآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں ہیں رب کائنات ان کے لیے جو اولو الالباب ہیں، ان کے لیے جو ذہین ہیں، ان کے جو زیرک ہیں، ان کے جو مشاہدات کرنا چاہتے ہیں، ان کے جو تحقیق پسند لوگ ہیں، ان کے لیے جو لوگ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔ And Quran is totally in complete guidance for those people who have to achieve their goal and ambitions۔ قرآن پاک ان کے لیے ہے، نظام حیات دے کر آیا ہے۔ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کے تذکرہ جب میلاد پاک کے موضوع پہ کیا جاتا ہے، میلاد پاک کے تعلق سے کیا جاتا ہے، تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ وہ تشریف لائے، جلوگر ہوئے، کاشان آمنہ میں جلوگر ہوئے، مکہ مکرمہ میں جلوگر ہوئے۔ جب آپ تشریف لائے تو کیفیت یہ تھی کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، وہ تشریف لائے تو عالم یہ تھا کہ کاشان آمنہ کو ستاروں نے چھو کر سلام کیا۔ وہ کیفیت کہ وہ تشریف لائے تو بصرہ اور شام کے محلات کے تنبورے گر گئے۔ وہ جب تشریف لائے تو باطل خداؤں کا خاتمہ ہوا۔ صرف یہی نہیں ہوتا بلکہ ہم تذکرہ میلاد کرتے ہیں تو اس سے مراد مقصود یہ بھی ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس مکمل نظام حیات کو جو سرکار دنیا کے تشریف لائے اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد یہ تھا کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کر سکوں۔ اخلاقی کرامات سرکار لے کر آئے۔ آج امت مسلمہ جن اخلاقی پستیوں میں گرا ہوا ہے، سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھانے کے تشریف لائے۔ نبی آخر الزمان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ظالم کی مظلوم کی تو مدد کی جائے گی کیونکہ وہ بے سہارا ہے، مظلوم کی مدد کی جائے گی اس لیے کہ وہ اپریسڈ ہے، مظلوم کی مدد کی جائے گی اس لیے کہ وہ تباہ و پریشان ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ تو اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد کرنی ہے۔ یہ آج کے دور میں، آج کے معاشرہ میں، ایسے معاشرہ میں جہاں ظلم بہت عام ہے، قتل بہت عام ہے، خوبہانہ بہت عام ہے، جہاں مظلوم کو یہ پتہ ہی نہیں اور مقتول کو معلوم ہی نہیں کہ ہمیں مارا کیوں کیا ہے، ہم پہ ظلم کیوں کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات معلم الاخلاق بن کے تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ المسلموں من سلم المسلموں من یدی و لسانی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ رہے۔ آج جرم کے دو سورسز ہیں اور ان دو ذرائع سے ظلم ہوتا ہے، چاہے زبان کے ذریعے پالیسی میکرز جب پالیسی بناتے ہیں تو اپنے زبان کے ذریعے اس کا نفاذ ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھ کے ذریعے ظلم ہو رہا ہے۔ بٹن دباؤ گولیاں برس رہی ہیں، بٹن دباؤ آبادیاں تباہ ہو رہی ہیں، بٹن دباؤ موت مسلط ہو رہی ہے، بٹن دباؤ آبادیاں ویرانیوں بدل رہی ہیں۔ سب اسی ہاتھ کا کمال ہے اور سب اسی زبان کا فساد ہے۔ تو اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اپنی زبان پر اور اپنے ہاتھ پہ کنٹرول ڈالو، اسے لگام دو اور اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آج کے دور میں میلاد پاک مناتے ہوئے ہم اس بات کو محسوس کریں کہ ہماری زبان جو ہے اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں عطا فرمائی ہے کہ ہم زبان سے کوئی تکلیف پہنچائے، بلکہ زبان اللہ نے اس لیے عطا فرمائی ہے زبان چلے تو نعت رسول ہو، زبان چلے تو حمد الہی ہو، زبان چلے تو ذکر الہی ہو، زبان چلے تو قرآن پاک کی تلاوت ہو، زبان چلے تو اللہ والی بولی ہم بولے، اور زبان اس قدر ذکر الہی سے معطر ہو جائے کہ ہماری زبان سے جو نکلے وہ حق اور سچ کے علاوہ اور جاری نہ ہو۔ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ بن ابی جہل جب ایمان لے کر آئے، ان کی کیفیت کا حال یہ تھا کہ جب فاتح مکہ بن کے سرکار تشریف لے گئے تو اکرمہ بن ابی جہل
وہ یمن چلے گئے تھے اور انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، چونکہ میرے باپ نے بڑا ظلم کیا حضور پر اور اس کے بعد میں نے بھی مخالفت کی حضور سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ ظلم توڑا جائے اور ان کے قتل، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھی، جہاں لوگ نبی پاک سرور کائنات سے مخالفین جو تھے ان کا جو حشر ہو چکا ہے میدان بدر میں، اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ بھی انتقام لیا جائے۔ جب نبی پاک سرور کائنات سے خبر ہوئی کہ اکرمہ بن ابی جہل اب یمن سے چلے ہیں اور انہوں نے عہد کر لیا ہے، توبہ کر لیا ہے کہ نبی کے قدموں پہ گر کے ہم ایمان لے آئیں گے، سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس صحابہ سے مخاطب ہوئے کہا کہ میرے مقدس صحابہ سنو، اکرمہ بن ابی جہل مومن ہو چکے ہیں، سرکار کو خبر ہو چکی ہے کہ مومن ہو چکے ہیں، اب چلے ہیں، آئے ہیں، وہ ہمارے پاس آنے والے ہیں اور انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا ہے، وہ تائب ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سرور کائنات نے کہا سنو میرے صحابہ، اکرمہ بن ابی جہل کو ان کے باپ کے کفر کا طعنہ مت دینا، کہیں ایسا نہ ہو تو ان کے دل پہ صدمہ گزرے۔ یہ سرکار پاک سرور کائنات کا ترحم ہے۔ نبی پاک سرور کائنات صاحب صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اور نبی کی ذات گرامی پر میدان احد ہے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اب قفص منصوری سے روح پرواز ہونے والی ہے، انہوں نے پکار کے کہا کہ ہے کوئی جو میرے نبی کو خبر دے دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ سیدنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی، نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کا غلام زیاد اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، عالم چاکری بھی ہے، روح پرواز ہونے والی ہے، رگوں کا خون اسلام کے تحفظ کے لیے اس زمین میں وہ پیوست کر چکے ہیں۔ نبی برحق سرور کائنات تشریف لائے اور کہا زیاد آنکھیں کھولو، آخری خواہش تمہاری کیا ہے؟ اندازہ کریں حضرت زیاد بن سکن ہیں، میدان احد میں اپنی رگوں کا خون نچوڑ چکے ہیں، روح پرواز ہونے والی ہے اور نبی نے پوچھا کہ زیاد اپنی آنکھیں کھولو، کیا خواہش ہے تمہاری، کیا پوچھتے ہو پوچھو۔ اللہ ہو ایسا زیاد نے آنکھیں کھولی، کیا کیفیت رہی ہوگی نور کے سمندر میں ڈوبا ہوا عارض تابہ جب نگاہوں کے سامنے جلوہ گر رہے ہوں گے، کیا کیفیت رہی ہوگی جب مصطفیٰ جان محمد جلوہ گر رہے ہوں گے، کیا کیفیت رہی ہوگی جب اللہ کے رسول جلوہ گر ہو رہے ہوں گے، کیا کیفیت رہی ہوگی جب گور و مقام کے تاجدار جلوہ گر رہے ہوں گے، کیا کیفیت رہی ہوگی جب شافع روض محشر جلوہ گر رہے ہوں گے، ساقی حوض کوثر جلوہ گر رہے ہوں گے، ہم غریبوں کے آقا جلوہ گر رہے ہوں گے، کیا کیفیت جلوہ گر رہی ہوگی، کیا کیفیت رہی ہوگی جب شافع روض محشر جلوہ گر رہے ہوں گے، کیا کیفیت جلوہ گر رہی ہوگی کہ جن کے نگاہ کرم سے گناہوں کی بیڑیاں، گنہگاروں کی بیڑیاں ٹوٹنے والی ہیں میدان محشر میں، وہ جلوہ گر رہے ہوں گے۔ حضرت زیاد نے آنکھیں کھولی، یا رسول اللہ آخری خواہش ہماری یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ میرے آقا ہم نے رگوں کا خون بہا دیا اس زمین پر، میرے آقا آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے آقا آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ رگوں کا خون بہا دیا ہے، آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ روح پرواز ہونے والی ہے، آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم نے جان آخری کے حوالے میں کرنے والا ہوں، آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم نے آپ کی غلامی کا حق ادا نہیں کیا ہے میرے حضور، مجھے اس بات کا اعتراف ہے، مگر آپ کے حکم کے مطابق ہم نے اپنے خون سے زمین کو رنگین کر دیا ہے میرے آقا، آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کے بعد نبی نے پوچھا کہ زیاد بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ حضرت زیاد نے کہا حضور خواہش یہ ہے آخری کہ آپ کا وجود ہے، آپ کا قدم ناز ہو اور میرا سر ہو۔ حضرت زیاد بن سکن نے اپنی پوری توانائی کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹا اور سرکار کے قدم ناز پہ آپ نے سر رکھا اور قفص منصوری سے روح پرواز ہو گئی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس اور جانثار صحابہ کو کیسی ٹریننگ عطا فرمائی تھی، کس قدر جذبہ حب نبی ان کے اندر بسا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑا، اپنے قبائل چھوڑے، اپنی برادری اور اپنے گاؤں کے اثرات چھوڑے اور نبی کے قدموں میں اپنی غربت اور مسافر ہجرت برداشت کیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک سرور کائنات کا میلاد مقدس آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے بوڑھوں کے لیے اور عصر حاضر کو تمام تر سو کال مفکرین کے لیے ایک عظیم پیغام ہے کہ اسلام ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے ہے۔ وہ نبی خاتم بن کر آئے، ان کی نبوت ہر دور کے لیے ہے، ان کی رسالت ہر دور کے لیے ہے۔ جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب اپنے عصر کے لحاظ سے، اپنے نفوس کے لحاظ سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنے اثرات کے لحاظ سے، اپنی تاثیر کے لحاظ سے، اپنی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے قرآن ہر دور کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر عصر کے لیے ہے۔ دنیا کے مختلف کتابیں